جنوب مشرقی ایشیا کے قلب میں واقع سنگاپور دنیا کے ان منفرد ممالک میں شمار ہوتا ہے جو بیک وقت ایک خود مختار ملک بھی ہے اور ایک خوبصورت شہر بھی۔ تقریباً 735 مربع کلومیٹر پر پھیلی یہ جزیرہ نما مختصر ریاست شمال میں آبنائے جوہر کے ذریعے ملائیشیا اور جنوب میں آبنائے سنگاپور کے پار انڈونیشیا سے سمندری ہمسائیگی رکھتی ہے۔ محدود رقبے کے باوجود عالمی تجارت، جدید معیشت اور شہری منصوبہ بندی میں اس کا شمار دنیا کے نمایاں ممالک میں کیا جاتا ہے۔ سنگاپور کا قومی پرچم صرف ایک ریاست کی علامت نہیں بلکہ ایک ایسے سفر کی یادگار ہے جس میں مختلف نسلوں اور ثقافتوں نے مل کر ترقی کی مشترکہ داستان رقم کی ہے۔ یہاں چینی، مالائی، ہندوستانی اور دیگر برادریوں نے مل کر اپنی اپنی تہذیبی شناخت کے ساتھ ایک منظم اور ہم آہنگ معاشرے کی تشکیل کی ہے۔ یہاں مختلف قومیتوں کا تنوع اختلاف نہیں بلکہ اجتماعی قوت کی صورت نظر آتا ہے۔ صبح کی نرم روشنی جب شہر کی فلک بوس عمارتوں پہ بکھرتی ہے تو لگتا ہے جیسے شیشہ اور فولاد ایک ساتھ نئے دن کی امیدوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہاں جب رات اپنے سیاہ پردے کے ساتھ اترتی ہے تو یہی لاکھوں روشن کمکموں کی چادر اوڑھ کر ایک ایسی درخشاں تصویر میں ڈھل جاتا ہے جو جدید شہر، زندگی، معاشی خوشحالی اور انسانی نظم و ضبط کی خاموش گواہی دیتی ہے۔ قدرت نے اس سرزمین کو نہ تو وسیع میدان عطا کیے، نہ بلند پہاڑ اور نہ ہی بے کنار دریا، لیکن علم، منصوبہ بندی اور مسلسل محنت نے اسے دنیا کی کامیاب ترین ممالک کے صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ سنگاپور کا چانگی ایئرپورٹ محض ایک فضائی اڈہ نہیں بلکہ جدید تعمیرات، قدرتی حسن اور مسافروں کی سہولیات کا ایک ایسا امتزاج ہے جس نے اسے کئی برسوں سے دنیا کے بہترین ایئرپورٹس میں سر فہرست مقام دلایا ہے۔ ہر سال کروڑوں مسافر اس دروازے سے سنگاپور میں داخل ہوتے ہیں اور ان کا پہلا تاثر اسی مقام پر تشکیل پاتا ہے۔ فضا سے دیکھا جائے تو چانگی ایئرپورٹ ایک منظم شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ رن ویز، ٹرمینلز، سبزہ زار اور شاہراہیں یوں دکھائی دیتی ہیں جیسے کسی ماہر مصور نے ہر لکیر کو ماپ تول کر کینوس پر اتارا ہو۔ یہاں ترتیب صرف انتظامی ضرورت نہیں بلکہ ایک نمایاں شناخت بھی ہے۔ اس ایئرپورٹ کی سب سے منفرد پہچان جیول کمپلیکس ہے۔ یہاں دنیا کی بلند ترین اندرونی آبشاروں میں شمار ہونے والا رین وارٹیکس مسلسل بہتا رہتا ہے۔ شیشے کی وسعت، چھت سے اترتی روشنی اور پانی کی گرتی ہوئی دھار مل کر ایسا منظر تخلیق کرتے ہیں جس میں جدید انجینئرنگ اور قدرتی حسن ایک دوسرے کے ہم سفر دکھائی دیتے ہیں۔ اسی آبشار کے گرد قائم تجارتی اور تفریحی حصے اس تصور کو تقویت دیتے ہیں جس میں جدید ہوائی اڈے اب صرف سفر کے مراکز نہیں رہے بلکہ اپنے آپ میں ایک مکمل تجربہ بن چکے ہیں۔ خریداری، آرام، خوراک اور تفریحی سہولتیں مسافروں کے انتظار کے لمحات کو بھی خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ شیشے کے اس عظیم گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر لگتا ہے جیسے روشنی سبزے اور کھلے آسمان کو ایک ہی عمارت کے اندر سمو دیا گیا ہو۔ قدرتی روشنی کا بھرپور استعمال نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ جدید ماحولیاتی منصوبہ بندی کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر چلتے ہوئے مسافر محض ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ ایک ایسے ماحول سے گزرتے ہیں جہاں سکون، صفائی اور نظم ہر قدم پر دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے چانگی ایئرپورٹ کو عالمی سطح پر ممتاز بنایا ہے۔ کشادہ انتظار گاہیں، آرام دہ نشستیں اور وسیع ہال اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں تعمیرات کا مرکز صرف عمارت نہیں بلکہ انسان ہے۔ یہاں کا ہر راستہ، ہر راہداری اور ہر کھلا حصہ اس سوچ کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے کہ لاکھوں مسافروں کی آمد و رفت سہل اور پرسکون رہے۔ یہ طویل راہداریاں بظاہر سادہ دکھائی دیتی ہیں لیکن ان کے پس منظر میں جدید انجینئرنگ، مؤثر رہنمائی کے نظام اور مسافروں کی آسان نقل و حرکت کا ایک مکمل تصور کار فرما ہے۔ یہاں کا ہر راستہ منزل تک پہنچنے کی خاموش رہنمائی کرتا ہے۔ باہر کی جانب جانے والی بلند شاہراہیں، روانی سے گزرتی گاڑیاں اور سرسبز باغیچے اس حقیقت کی یاد دلاتے ہیں کہ سنگاپور میں شہری منصوبہ بندی صرف عمارتوں تک محدود نہیں بلکہ سڑکوں اور سبزہ زاروں تک یکساں انداز میں پھیلی ہوئی ہے۔
سیڑھیوں کے اطراف لگائے گئے درخت، پودے اور پھول اس فلسفے کی جھلک پیش کرتے ہیں جسے سنگاپور نے گارڈن سٹی کے تصور کے ذریعے دنیا میں متعارف کرایا۔ یہاں جدید ترقی اور قدرتی ماحول ایک دوسرے کے متبادل نہیں بلکہ ساتھی نظر آتے ہیں۔ چانگی ایئرپورٹ اس حقیقت کی زندہ مثال ہے جس کی منصوبہ بندی، انجینئرنگ، ماحول دوستی اور انسانی سہولت ایک ہی مقام پر جمع ہو جائیں تو ایک ایئرپورٹ صرف سفر کا آغاز یا اختتام نہیں رہتا بلکہ خود بھی ایک یادگار منزل بن جاتا ہے۔ جنوبی سنگاپور کے ساحل پر جہاں کبھی سمندر کی بے قرار لہریں اپنا راج قائم کیے ہوئے تھیں، آج وہیں انسان کی بصیرت نے ایک ایسا منظر تخلیق کیا ہے جو جدید شہری تہذیب کی روشن علامت بن چکا ہے۔ یہ مارینا بے ہے، ایک ایسا ساحلی خطہ جس نے پانی کی آغوش سے جنم لے کر دنیا کے ممتاز ترین شہری مراکز میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ زمین کی بحالی کے وسیع منصوبوں نے اس علاقے کو محض ایک نئی سرزمین نہیں بنایا بلکہ سنگاپور کو مستقبل کی طرف بڑھنے کا ایک نیا افق عطا کیا ہے۔ فضا سے نگاہ ڈالی جائے تو مارینا بے یوں لگتا ہے جیسے نیلگوں پانی نے شیشے اور فولاد سے تراشے ہوئے ایک شہر کو اپنی باہوں میں سمیٹ رکھا ہو۔ بلند عمارتیں، منظم شاہراہیں اور پانی کے کنارے پھیلا شہری حسن اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ قوموں کی ترقی صرف قدرتی وسائل کی مرہون منت نہیں ہوتی بلکہ دور اندیش منصوبہ بندی، نظم و ضبط اور مسلسل محنت بھی تاریخ کا دھارا بدل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارینا بے آج جدید سنگاپور کی پہچان، اس کی معاشی قوت اور اس کے عالمی وقار کی ایک نمایاں علامت تصور کیا جاتا ہے۔ اس دلکش منظرنامے کے وسط میں مارینا بے سٹینڈز اپنی منفرد ساخت کے ساتھ افق سے ہم کلام دکھائی دیتا ہے۔ سن 2010 میں مکمل ہونے والے اس عظیم تعمیراتی منصوبے کے 3 بلند ٹاورز کی چوٹی پر قائم کشتی نما اسکائی پارک اس تعمیراتی شاہکار کی سب سے منفرد پہچان ہے۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے ایک عظیم الشان جہاز شہر کی فضاؤں میں لنگر انداز ہو گیا ہو۔ تقریباً 200 میٹر کی بلندی پر واقع یہ پلیٹ فارم نہ صرف جدید انجینئرنگ کی مہارت کا منظر ہے بلکہ یہاں سے مارینا بے شہر کی فلکبوس عمارتیں اور دور تک پھیلا سمندری منظر ایک ہی نگاہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی انفرادیت مارینا بے سٹینڈز کو دنیا کے نمایاں تعمیراتی شاہکاروں میں شامل کرتی ہے۔ پانی کے پرسکون کنارے کھڑے یہ تینوں مینار یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے سمندر کے کنارے امید کے 3 چراغ روشن ہو۔ دن کی روشنی میں ان کی شیشے سے مزین دیواریں آسمان کا عکس اپنے اندر سمو لیتی ہیں اور شام ڈھلتے ہی یہی عمارتیں روشنیوں کی ایسی شمع بن جاتی ہیں جو دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ مارینا بے سٹینڈز محض ایک پرتعیش ہوٹل یا کمپلیکس نہیں بلکہ رہائش، سیاحت، تجارت اور تفریح کو ایک ہی مقام پر جمع کرنے والے اس خیال کی علامت ہے جس نے سنگاپور کو عالمی سیاحت کے نقشے پر نمایاں مقام عطا کیا ہے۔ پانی کے کنارے کھڑی یہ سفید عمارت اپنے منفرد ڈیزائن کے باعث دور ہی سے توجہ اپنی جانب مبذول کرواتی ہے۔ کمل کے کھلے ہوئے پھول یا دعا کے لیے اٹھی ہوئی ہتھیلی سے مشابہ اس عمارت کو آرٹ سائنس میوزیم کہا جاتا ہے۔ اس کا افتتاح 2011 میں کیا گیا تھا اور اس کی تعمیر کا بنیادی تصور یہ تھا کہ جب فن اور سائنس ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جائیں تو انسانی تخلیق اپنی بلند ترین صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دن کی روشنی میں اس کی سفید ساخت طہارت اور سادگی کا احساس دلاتی ہے جبکہ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی یہی عمارت روشنیوں کے حصار میں خاموش فن پارے کا روپ دھار لیتی ہے۔ مارینا بے کی جگمگاتی فضاؤں میں سنگاپور فلائر ایک روشن دائرے کی مانند یوں گردش کرتا دکھائی دیتا ہے گویا شہر کی شبانہ رونقوں کو خاموشی سے اپنی آغوش میں سمیٹے ہوئے ہو۔ تقریباً 165 میٹر بلند یہ مشاہداتی پہیہ دنیا کے نمایاں آبزرویشن ویلز میں شمار ہوتا ہے جس سے سنگاپور کی روشن شاہراہیں، فلک بوس عمارتیں اور سمندر کا دلکش منظر
ایک ہی نگاہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سنگاپور کی جدید شناخت اگر مرینا بے کی فلک بوس عمارتوں سے عبارت ہے تو اس کا سبز دل گارڈنز بائی دا بے میں دھڑکتا ہے۔ مرینا بے کے مشرقی ساحل پر تقریباً 250 ایکڑ پر پھیلا یہ عظیم الشان باغ اس خواب کی تعبیر ہے جسے سنگاپور نے گارڈن سٹی سے آگے بڑھا کر سٹی ان گارڈن کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہاں ہر راستہ، ہر درخت، ہر کھلا منظر اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ ترقی اگر فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو شہر بھی سانس لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ فضا سے دیکھا جائے تو یہ پورا باغ سبز رنگ کی ایک وسیع چادر معلوم ہوتا ہے جس کے درمیان جدید تعمیرات، پانی کے ذخیرے اور پیدل چلنے کے راستے میں نہایت نفاست سے ایک دوسرے میں پیوست دکھائی دیتے ہیں۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کسی مصور نے فولاد، شیشہ اور سبز شاخوں کو ایک ہی تصور میں سمو دیا ہو۔ یہی ہم آہنگی گارڈنز بائی دا بے کو دنیا کی منفرد ترین شہری باغات میں شامل کرتی ہے۔ جیسے ہی قدم اس باغ کی راہداریوں میں داخل ہوتے ہیں تو دونوں جانب نصب مجسموں سے آراستہ راستے اور گھنے درخت ایک پرسکون استقبال کرتے ہیں۔ یہاں خاموشی بھی بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں ہر قدم کے ساتھ انسان شہری ہنگاموں سے دور فطرت کی ایک نئی دنیا میں داخل ہونے لگتا ہے۔ یہ صرف سیر کا مقام نہیں بلکہ سوچ کی وہ عملی تصویر ہے جس میں جدید زندگی میں فطرت کے لیے بھرپور جگہ رکھی جا سکتی ہے۔ باغ کے درمیان میں ایستادہ دیو کامت سپر ٹریز اپنی منفرد ساخت کے باعث فوراً نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ 25 سے 50 میٹر تک بلند یہ فولادی ڈھانچے صرف خوبصورتی کے لیے تعمیر نہیں کیے گئے بلکہ ان پر نصب نباتاتی، شمسی توانائی کے نظام اور بارش کے پانی کے انتظام جیسے جدید ماحولیاتی تصورات انہیں پائیدار ترقی کی ایک زندہ مثال بنا دیتے ہیں، اور دور سے یہ یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے مستقبل کے جنگل نے آج کی دنیا میں اپنی جڑیں جما دی ہیں۔ ان سپر ٹیز کو ملانے والا بلند راستہ جسے اسکائی وے کہا جاتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان ایک دلکش سفر کا احساس دلاتا ہے۔ یہاں سے نیچے پھیلے ہوئے سرسبز باغات، دور مرینا بے کی عمارتیں اور آنکھوں کے سامنے پھیلا سنگاپور ایک ہی منظر میں سمٹ آتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ جدید انجینئرنگ اور فطرت ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ بہترین رفیق بھی بن سکتے ہیں۔ سامنے دکھائی دینے والے شیشے کے عظیم گنبد اپنی خاموش عظمت کے ساتھ اس باغ کی ایک اور نمایاں شناخت ہیں۔ ان گلاس ڈوم کے اندر دنیا کے مختلف خطوں کے نایاب پودے اور مختلف موسمی علاقوں کی نباتات محفوظ کی گئی ہیں۔ یوں ایک ہی مقام پر مختلف براعظموں کی نباتاتی دنیا کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ احساس ابھرتا ہے کہ علم، تحقیق اور قدرت جب ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ایک باغ بھی ایک زندہ درسگاہ بن جاتا ہے۔ فواروں کی نرم آواز، سرسبز مناظر، شفاف راستے، ہر سمت پھیلی ہوئی تازگی اس مقام کو محض ایک سیاحتی کشش نہیں رہنے دیتی بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ بنا دیتی ہے جہاں انسان چند لمحوں کے لیے شہری مصروفیات کو پس پش چھوڑ دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں سیاح گارڈنز بائی دا بے کو صرف دیکھنے نہیں بلکہ اسے جینے کے لیے آتے ہیں۔ سنگاپور کا مرلائن مجسمہ صرف پتھر سے تراشی گئی ایک یادگار نہیں بلکہ قوم کی شناخت، تاریخ اور مستقبل کا علامتی استعارہ ہے۔ سمندر کی جانب سے اس کے منہ سے مسلسل بہتا ہوا پانی گویا اس پیغام کو دہراتا ہے کہ سنگاپور کی زندگی، ترقی اور خوشحالی کا رشتہ ہمیشہ سمندر سے جڑا رہا ہے۔ اس کے سامنے بلند و بالا مرینا بے کی جدید ٹاورز ماضی اور حال کے ایسے حسین امتزاج کی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں روایت جدت کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھتی ہے۔ دن کی روشنی میں یہ منظر اعتماد، وقار اور معاشی استحکام کی علامت محسوس ہوتا ہے، جبکہ شام کے نرم سائے اترتے ہی روشنیاں اس یادگار کو ایک دلکش اور خوابناک کیفیت عطا کر دیتی ہیں۔ اس کے اطراف میں بہتا پانی، کناروں پر بنی سیڑھیاں، پانی پہ تیرتی کشتیاں اور مسلسل گزرتے سیاح اس مقام کو
ایک زندہ بین الاقوامی منظر نامہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں ہر لمحہ مختلف زبانیں، مختلف تہذیبیں اور مختلف قومیتیں ایک ہی تصویر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ آدھے شیر اور آدھی مچھلی کی شکل پر مشتمل مرلائن مجسمہ دراصل سنگاپور کے دوہری تشخص کی نمائندگی کرتا ہے۔ شیر اس سرزمین کی جرأت، عزم اور وقار کی علامت ہے، جبکہ مچھلی اس کے قدیم ماہی گیر گاؤں اور سمندری ورثے کی یاد تازہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرلائن مجسمہ آج نہ صرف سنگاپور کا قومی نشان سمجھا جاتا ہے، بلکہ دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے اس ملک کی پہچان اور سب سے محبوب یادگار بھی ہے۔ سنگاپور کا ڈیم برج اس حقیقت کا روشن ثبوت ہے کہ یہ چھوٹا سا ملک اپنے ہر قدرتی وسیلے کو دانش مندی اور دور اندیشی سے بروئے کار لاتا ہے۔ اس ڈیم برج کے نیچے پھیلا فیروزی پانی یوں جھلملاتا ہے جیسے قدرت نے فیروزہ عقیق کی چادر اس سرزمین پر بچھا دی ہو۔ یہ دلکش منظر جدید انجینئرنگ، آبی وسائل کے مؤثر انتظام اور فطری حسن کی دل آویز امتزاج کی ایک ناقابل فراموش تصویر پیش کرتا ہے۔ ماؤنٹ فیبر سنگاپور کی وہ بلند سرسبز چوٹی ہے جہاں فطرت اور جدید تہذیب ایک دوسرے سے راز و نیاز کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ماؤنٹ فیبر سے نگاہ جب شہر کی فلک بوس عمارتوں، مصروف بندرگاہ اور نیلے سمندر پر پڑتی ہے تو گما گزرتا ہے جیسے سنگاپور کی پوری داستان ایک ہی منظر میں سمٹ آئی ہو۔ سرسبز درختوں میں گھرے پرسکون راستے اور دلکش نظارے اس مقام کو شہر کی ہنگامہ خیز رفتار کے درمیان سکون اور تازگی کی ایک حسین علامت بناتے ہیں۔ سنگاپور کے چائنا ٹاؤن میں واقع بدھا ٹوتھ ریلیک ٹیمپل مشرقی طرز تعمیر، روحانیت اور ثقافتی ورثے کی ایک شاندار مثال ہے۔ سرخ اور سنہری رنگوں سے مزین اس کی یہ پروقار عمارت دور ہی سے اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ اسے دیکھ کے لگتا ہے جیسے روایت اور عقیدت نے مل کر فن تعمیر کا ایک لازوال شاہکار ترتیب دے دیا ہو۔ یہ عبادت گاہ نہ صرف بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے ایک اہم مذہبی مرکز ہے، بلکہ سنگاپور کے کثیر الثقافتی تشخص، مذہبی رواداری اور ثقافتی ورثے کی بھی خوبصورت نمائندگی کرتی ہے۔ یہاں آنے والا ہر سیاح مشرقی تہذیب کی دلکشی اور روحانی وقار کو قریب سے محسوس کر سکتا ہے۔ سنگاپور کا نیشنل اسٹیڈیم جدید فن تعمیر اور انجینئرنگ کا ایک شاندار شاہکار ہے۔ اس کا گنبد نما ڈیزائن دور ہی سے شہر کی شناخت بن کے ابھرتا ہے۔ اس کے ارد گرد کا کشادہ ماحول اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ سنگاپور نے کھیل، ثقافت اور شہری ترقی کو یکجا کر کے ایک عالمی معیار کا مرکز قائم کر رکھا ہے۔ سنگاپور کا وکٹوریہ تھیٹر نو آبادیاتی طرز تعمیر، ثقافتی ورثے اور فنون لطیفہ کی درخشاں روایت کا ایک باوقار نشان ہے۔ فضائی منظر سے وکٹوریہ تھیٹر کی یہ تاریخی عمارت جدید شہر کے درمیان یوں نمایاں دکھائی دیتی ہے جیسے ماضی کی عظمت آج بھی سنگاپور کی تہذیبی شناخت کی نگہبانی کر رہی ہو۔ سنگاپور کا ویو سٹی جدید شہری طرز زندگی، عالمی تجارت اور تفریح کا ایک نمایاں مرکز ہے۔ اس کی منفرد خمدار عمارت گویا جدید فن تعمیر کی دلکش پہچان بن کر سنگاپور کے افق پر ابھرتی ہے، جبکہ اندر موجود عالمی برانڈز، پر رونق راہداریاں اور خریداری میں مصروف سیاح اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سنگاپور صرف معاشی ترقی نہیں بلکہ معیاری طرز زندگی اور عالمی خریداری کے تجربے کا بھی ایک ممتاز مرکز ہے۔ اولڈ ہل اسٹریٹ پولیس اسٹیشن سنگاپور کے نو آبادیاتی عہد کی یادگار عمارتوں میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس کی رنگ برنگی کھڑکیاں یوں نظر آتی ہیں جیسے تاریخ نے اپنے دامن میں رنگوں کی ایک دلکش قوس قزح سمو رکھی ہو۔ یہ رنگین و دلربا عمارت اس حقیقت کی گواہ ہے کہ سنگاپور نے اپنی تاریخی شناخت اور ثقافتی ورثے کو جدید شہری ترقی کے ساتھ نہایت خوبصورتی سے محفوظ رکھا ہے۔ سنگاپور میں کھانوں کے ذائقے محدود نہیں کہ یہ مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور روایات کا ایک ناقابل فراموش امتزاج ہے۔ دریا کے کنارے واقع دلکش ریسٹورنٹ میں مسکراتے چہروں کے ساتھ پیش کی جانے والی مہمان نوازی
اس شہر کی شائستگی اور اعلیٰ خدمات کی عکاس ہے، جبکہ مشرق اور مغربی پکوانوں کی رنگا رنگ دنیا ہر ذائقے کے شوقین کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ یہاں تاریخی لاو پاسٹ مارکیٹ اپنی بلند چھتوں، قدیم طرز تعمیر اور پر رونق ماحول کے ساتھ سنگاپور کی غذائی ثقافت کا ایک نمایاں اظہار ہے۔ سنگاپور میں مقامی اور بین الاقوامی ذائقے ایک ہی دسترخوان پہ یوں یکجا ہو جاتے ہیں جیسے سنگاپور نے صرف اقوام ہی کو نہیں بلکہ دنیا بھر کے ذائقوں کو بھی ایک ہی شہر میں سمو دیا ہو۔ رات کے اترتے ہی سنگاپور کا ایک شوخ رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ یہاں روشنیوں سے جگمگاتے تفریحی مراکز میں موسیقی اور سماجی سرگرمیوں کی ایک الگ دنیا نظر آتی ہے، جو شہر کی شبانہ زندگی کو ایک منفرد دلکشی عطا کرتی ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی کثیر تعداد ان مقامات کا رخ کرتی ہے تاکہ یہاں جدید شہری ماحول اور متنوع تفریحی سرگرمیوں کا تجربہ حاصل کر سکے۔ سنگاپور کی نائٹ لائف اپنی منظم فضا، اعلیٰ انتظامات اور بین الاقوامی سہولیات کے باعث عالمی سیاحت نقشے پر ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ یوں سنگاپور دن کے اوقات میں ترقی، ثقافت اور فطرت کا آئینہ دار نظر آتا ہے، تو رات کے وقت رنگین روشنیوں اور زندگی کی متحرک دھڑکن کے ساتھ اپنی ایک دل فریب اور رنگین پہچان پیش کرتا ہے۔